السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ آج کی اس نشست میں ہم کچھ گستاخ صحابہ و اہل بیت کا جو مسئلہ اہل حدیث جماعت کی طرف سے اٹھایا ہوا ہے، اور ان کے اندر ایسے گستاخ صحابہ و اہل بیت موجود ہیں لیکن ان کی کوئی گرفت نہیں کر رہا، نہ پہلے کی نہ اب کی، تو ہم ان کی کچھ گستاخیاں دکھاتے ہیں اور آپ خود فیصلہ کریں کہ اس کے اوپر گرفت ہونی چاہیے، گرفتاری ہونی چاہیے یا فتوے ہونے چاہیے۔ تو آئیے ملاحظہ کیجئے۔ فرض کرو یہ صحیح سند سے بھی پیش ہو جائے تو یہ کیا جرم ہے؟ اس میں قصور حضرت حسین کا تھا جو انہوں نے خروج کیوں کیا تھا جب سب صحابہ اس وقت متفق تھے یزید کی بیعت پر، تو اکیلے حسین نے یہ کام کیوں کیا؟ اگر ان کا جرم علماء ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ توبہ نہ کرتے، یہ شرائط پیش نہ کرتے تو ان کی موت جو ہے وہ اسلام پر نہ ہوتی۔ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے کہو کہ حضرت حسین کا جرم کیا تھا، ایک باغی کا جرم تھا یا نہیں تھا؟ اگر آپ عہدیداروں کو سزا دینے لگے تو پھر حکومت کہاں سے چلے گی؟ حضرت حسین کا خروج بالکل جائز نہیں تھا۔ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس پر یزید بھی اگر راضی ہوتا، حالانکہ یزید اس کا راضی نہیں تھا، تب بھی کوئی گناہ نہیں تھا۔ پوری ہوئی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے، انہوں نے خود ہی ان کو شہید کیا، انہوں نے خود ہی ان کو شہید کیا، انہوں نے خود ہی ان کو شہید کیا تاکہ ہمارا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے اور دنیا ان کے خلاف ہو جائے۔ یہ دنیا کی چال آج بھی چلتی ہے، اور دنیا کے اندر آج بھی ہوتا ہے کہ اپنے ہی بڑے بندے کو خود بخود قتل کر دیا جاتا ہے اور الزام دوسروں کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ اور آج کل نہیں دیکھ رہے آپ، تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے، اپنا ہی بازو توڑ کے، اپنی ناک کی ہڈی توڑ کے، ملاحظہ کروا کے ان کے اوپر پرچہ کروا دیتے ہیں۔ یہ تو آج بھی چل رہا ہے، تو یہ اس وقت بھی چلا تھا، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ نے قتل کیا تھا اور انہوں نے ہی الزام دوسرے گروہ پہ لگایا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کی غلط تعویل کی، انسان ہونے کے ناطے جذبات میں ان سے ایک غلط تعویل ہو گئی۔ جب سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو تہجد کے لیے اٹھنے کے حوالے سے یہ بہانہ پیش کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ غلط تھا۔ تو تہجد کے لیے اٹھنے کے حوالے سے یہ بہانہ پیش کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ غلط تھا۔ ہمیں یہاں بتاؤں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا یہ قول نقل کیا ہے، مشرکین کا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ توحید کیوں نہیں قبول کرتے، توحید کو قبول کرنا چاہیے۔ ضیاء اللہ شاہ کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، اس کا یزید کے بارے میں موقف، ناصبیت کا عقیدہ، یہ شخص گمراہ شخص ہے۔ نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ وہ مالک تو وہ ہے جو کہتا ہے اگر میں عیسیٰ کو، اس کی ماں مریم کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین میں جتنے ہیں سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں، مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ کہ کان عرشہ الما، جب آسمان نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اچھا جب پانی نہیں تھا تو پھر وہ عرش کہاں پر تھا؟ کہا وہ میرے باپ پر تھا۔ کہ اچھا تمہارا باپ کس پر تھا؟ کہا تیری ماں پر تھا۔ آپ کہتے ہو اور دعویٰ کیا ہے نہیں جی خاندان سے ہمیں بڑا پیار ہے۔ سیدہ ہند کو جو رسول اللہ نے جواب دیا، آج علماء کی ذمہ داری ہے اس جواب کو بھی عوام کو بتلایا جائے۔ رسول اللہ نے کہا اے سیدہ، جیسے آپ نے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں آپ کے لیے ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، تو اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہی کے الفاظ کہتا ہوں کہ پہلے جب آپ نے اور آپ کے خاندان نے اسلام کو قبول نہیں تھا کیا، آپ کا خاندان بھی ویسا تھا جیسے آپ نے کہا۔ اور پھر اگلی بات کیا کہی؟ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اگلی بات یہ کہی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ میں سب سے اعلیٰ، میں سب سے افضل، میں سب سے پسندیدہ ہو گیا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے خاندان کے بارے میں یہی جذبات رکھتا ہوں۔ بتائیے
कौन सी दुश्मनी, कौन सी नफरत, कौन सी अदावत, कौन सा बुग़्ज़, ये रसूलुल्लाह सैयदा हिंद को कह रहे हैं। जैसे आप मेरे बारे में कहती हैं वही अल्फाज मैं आपके खानदान के बारे में कहता हूं, जितना अफजल। और फिर जी, तो आपने मुलाहिजा कर लिया मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी, जिसने हज़रत अली और उनके ग्रोह की गुस्ताखी की, झूठ बोला उनके ऊपर कि उनके ग्रोह की तरफ से हज़रत अम्मार जो हैं उनको शहीद किया गया, और उनके ऊपर ऐसी ऐसी नेगेटिव बातें कहीं कि अब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना हो तो दूसरे की बजाय खुद मार के तो अपनी तरफ से वो इल्ज़ाम अपने ऊपर खुद सच्चे हो जाओ। इस तरह की गुस्ताखियाँ की। फिर हज़रत हुसैन की गुस्ताखी की तालिबुर रहमान ने, ये वीडियो फेसबुक पे बहुत वायरल हुई और हम उसका रेफरेंस भी आपको कोशिश करते हैं प्रोवाइड करें, लेकिन फेसबुक पे लोगों ने इस पे इनाम का भी दावा किया कि अगर ये झूठी हो तो हम इतना इनाम देने के लिए भी तैयार हैं। वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, देखा होगा जिस वक्त इनकी ऑडियो चल रही थी, लेकिन कोई गिरफ्तारी कुछ नहीं हुआ। क्या इनकी गुस्ताखियाँ इतनी हल्का मसला था कि कोई फतवा नहीं आया, कोई गुस्ताखी का मसला नहीं आया? फिर इसके बाद हशाम इलाही ज़हीर साहब, उन्होंने क्या गुस्ताखी की, उन्होंने क्या झूठ बोला, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर बनु उमैया के ख़ानदान की फजीलतें बयान करने का मसला बयान कर दिया। वो भी एक झूठ आपने मुलाहिजा कर लिया वीडियो के अंदर, और आज तक इसके ऊपर कोई रेफरेंस नहीं आ सका। बुखारी करने वाले सही बुखारी का नाम लिया इन्होंने, लेकिन रेफरेंस आज तक नहीं आ सका कि जहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम ने उस तरह मदह की हो जिस तरह इस शख्स ने की। फिर इसी तरह तौसीफुर रहमान ने कितने कुफरिया कलमात अल्लाह के ऊपर करके कहे कि हज़रत मरियम और हज़रत ईसा के बारे में कि अल्लाह उनको भी जहन्नम में माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह डाल सकता है और बाकी पूरी दुनिया को भी डाल सकता है, और अल्लाह का नाम लेकर ये काम हो रहा है। इसके ऊपर भी कोई फतवा नहीं आया। अबू याहिया नूरपुरी ने जो नबी अलैहिस्सलाम के दामाद या हज़रत अली की या उसके बाद हज़रत माविया की भी गुस्ताखी की कि उनके बारे में क्या कहा कि उनकी गलतियां थी, उनकी ये थी, उनकी वो थी, क्या इस सब के ऊपर जमात हरकत में नहीं आई? इनकी गिरफ्तारी का, इन पे गिरफ्त का कोई मुतालबा नहीं किया गया? क्या ये हस्तियों का मकाम इतना भी नहीं था कि जिस तरीके से अब्दुल बासित शेखुपुरी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने हज़रत अबू सुफियान की गुस्ताखी की, और हालांकि उन्होंने कोई गुस्ताखी नहीं की, क्लैरिफिकेशन भी दी, उनकी क्लैरिफिकेशन कबूल नहीं है अगर आपको, तो इन उलमा ने जिन्होंने गुस्ताखियाँ की, तालिबुर रहमान, तौसीफुर रहमान, फिर अबू याहिया नूरपुरी, फिर हशाम इलाही ज़हीर, इनकी क्लैरिफिकेशन हम कैसे कबूल करें? यानी अगर उसूल है तो एक रखिए, इन मसलों पे, गुस्ताखियों पे गिरफ्तारियां बनती हैं, फतवे बनते हैं, तो इन पे क्यों नहीं हुए? तो फिर अब्दुल बासित शेखुपुरी साहब ने भी एक्सप्लेनेशन दी, जुम्मे के खुतबे में एक्सप्लेनेशन दी, जो लास्ट जुम्मे का खुतबा गुजरा है, कि मैंने ये रवायात मुस्तदरक अला सहीहैन हाकिम से, ये मैंने वहां से ली, ये वाली रवायत, ये रवायत जो है मैंने मिनहाजुस सुन्ना इब्ने तैमिया से ली। ये रवायत आपकी स्क्रीन पर हम रेफरेंसेस भी अभी डिस्प्ले करवा देते हैं, आप ये रवायात पढ़ लीजिए और बताइए इसके अंदर हज़रत अबू बकर की प्रेज़ हो रही है, ठीक है, और हज़रत अली की प्रेज़ हो रही है कि वो कितनी आला हस्तियां थीं कि उन्होंने इस मसले के ऊपर, बैत अबू बकर के ऊपर कोई मसला खड़ा नहीं किया, और जिन लोगों ने इस मसले पे मसला खड़ा करने की कोशिश की उनको हज़रत अली ने क्या जवाब दिया, जिसको इमाम ज़ाहबी ने सही के दर्जे में रखा है। आप अपनी स्क्रीन पर रेफरेंस देख सकते हैं। किताब भी कहाँ से छप रही है? सऊदीया की छपी हुई किताब है भाई। अब इसकी सनद के ऊपर एतबार करे कोई या ना करे, फिर इमाम ज़ाहबी से भी हाथ धोना पड़ेगा, इमाम इब्ने तैमिया से भी हाथ धोना पड़ेगा, इनके खिलाफ भी केस खोलिए, इनके खिलाफ भी फतवे निकालिए, इमाम इब्ने तैमिया का शेखुल इस्लाम का टाइटल भी छीनिए। अगर आप अब्दुल बासित शेखुपुरी के ऊपर ये फतवा लगाते हैं कि इनसे भी नाजिम तरबिया का टाइटल छीनना है, तो पहला टाइटल शेखुल इस्लाम का छीनिए इमाम इब्ने तैमिया से,
پھر شیخ الاسلام کا، شیخ الحدیث کا ٹائٹل چھینیے امام ذہبی سے، جنہوں نے اس روایت کی جس کو عبد الباسط شیخو پوری نے بیان کیا، اس کی توثیق کی ہے۔ خدارا یوں فرقہ واریت مت پھیلائیے، خدارا جماعت اہل حدیث کو یوں بدنام نہ کیجیے، یوں جگ ہسائی نہ کروائیں اپنی جماعت کی۔ کیا کوئی لجنہ ایسی آپ نے دیکھی، کوئی کمیٹی دیکھی فتویٰ کی، جس نے ان سب لوگوں کے خلاف یا جن کی ہم نے ویڈیوز لگائی ان کے خلاف کوئی فتویٰ نکالا؟ کوئی فتویٰ، کوئی گرفتاری کا مطالبہ، کچھ سامنے نہیں آیا۔ تو اہل بیت کی ہستیاں اتنی آپ کے نزدیک معاذ اللہ ڈاؤن ہیں کہ ان کے لیے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جا سکتا جو عبد الباسط شیخو پوری کے اوپر، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے مسئلے کے اوپر آپ لوگ کر رہے ہیں؟ تو خدارا اگر آپ کو عبد الباسط شیخو پوری سے کوئی مسئلہ بھی تھا تو آپ کو چاہیے تھا یہ روایات لے کر ان کے پاس آتے، ان سے پوچھتے کہ بھائی یہ ہے، یوں سرے بازار اپنی جماعت کی رسوائی نہ کرتے، یوں اپنے اکابرین کے اوپر لوگوں کو زبان دراز کرنے کا موقع نہ فراہم کرتے۔ جس طریقے سے آپ نے اس مسئلے کو سوشل میڈیا کے اوپر سرے بازار نیلام کیا یا پیش کیا، اب اگر ہم وہی بات گستاخی کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں دوسرے علماء کی یا دوسرے یزیدی اہل حدیثوں کی، تو کیا ان کی گرفتاری کا مطالبہ یا ان پہ فتوے کا مطالبہ بنتا ہے یا نہیں؟ یہ تو اب آپ خود ڈیسائیڈ کریں اور جماعت کے بڑے ڈیسائیڈ کریں کہ جن لوگوں نے یہ فتووں کا بازار گرم کیا، یہ جگ ہنسائی کا باعث بنے، جماعت کی جگ ہنسائی کا باعث بنے، جماعت اہل حدیث کی، تو کیا ان کو قرار واقعی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ کیا ان کے اوپر پابندی نہیں آنی چاہیے جنہوں نے یہ بازار گرم کیا؟ بجائے اس کے وہ بڑوں کے پاس جاتے اور کہتے یہ مسئلہ ہوا ہے، ہم ابھی اس کو میڈیا پہ نہیں لا رہے، تو یہ مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ تو ہم جو بھی علامہ ساجد میر صاحب ہیں یا جو جماعت کے بڑے ہیں، ان سے یہ میرا مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا، عبد الباسط شیخو پوری صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کی، گستاخ ڈکلیئر کروانے کی کوشش کی یا گرفتاری کا مطالبہ کرنے کی کوشش کی۔ اصل مجرم وہ لوگ ہیں، ان کا احتساب کروایا جائے، ان سے سمجھا جائے اس مسئلے کو کہ انہوں نے کس بیس کے اوپر جماعت کی پرمیشن کے بغیر یوں بازار کے اندر یا یوں سوشل میڈیا کے اوپر اس مسئلے کو لے کے آئے۔ تو خدارا آپس میں مل بیٹھیے اور یوں جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں، ورنہ پہلے ہی جماعت بہت چھوٹی ہے، مزید ٹکڑے کریں گے تو آپ کا اپنا ہی نقصان ہے۔ وہ بیلوں والی سٹوری مجھے یاد آتی ہے کہ جس کے اندر اب تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے، لیکن خدارا ایک ہو جائیں، مل کے کام کریں، دین کی ترویج کا کام کریں، کفر، شرک، بدعت کے خلاف، روافض کے خلاف، نواسب کے خلاف ایک ہو جائیں، اسی میں آپ کی بقا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔